جس کا علاج بہت مشکل ہے، وہ گولی سے کہتے ہیں ڈٹرمینیشن تھیوری یا فطرتی مجبوری کا فلسفہ. اس گولی سے بچنا سب سے مشکل کام ہے. اس گولی کا شکار کہتے ہیں کہ میرے مزاج میں یہ چیز جینیٹک پرابلم ہے. ہم لوگ ہی ایسے ہیں کیونکہ جٹا نو غصہ بڑا آتا ہے جی، وہ شیخ اس طرح دے ہوندے نے جی، رائی اس طرح دے ہوندے نے جی، ملک اس طرح دے ہوندے نے جی. میرے مزاج میں یہ چیز شامل ہے وراثتی طور پہ، جینز. میرا بھی قصور نہیں ہے. جب آپ کا قصور ہی کوئی نہیں ہے تو آپ اسے ٹھیک کریں گے؟ مانیں گے نہیں، میرا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا، میری پرورش ایسے ہوئی ہے، میرے والدین نے، میرے اساتذہ نے میری پرورش اس طریقے سے کی ہے. میرے والدین لڑتے بہت تھے آپس میں، میرے اساتذہ ایسے تھے، ہمارے گھر میں غربت بہت تھی، ہم یہ نہیں کر سکے، ہم یہ نہیں کر سکے، اس وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکے. ایک گولی یہ ہے جو ہمیں آگے نہیں جانے دیتی. تیسری، اس کی تیسری قسم جو ہے انوائرمنٹل حالات. میں بڑا اچھا ہوں، میرا باس نہیں اچھا. میں بڑا اچھا ہوں، میرا ادارہ نہیں اچھا. میں بڑا اچھا ہوں، میرے کولیگ نہیں اچھے. میں کام کرنا چاہتا ہوں، میری بیگم نہیں کرنے دیتی. میں کام کرنا چاہتا ہوں، میرا ہسبینڈ، میرا بھائی، میرا باپ نہیں کرنے دیتا. میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے حالات نے ایسا کر دیا. اب جس بندے کا قصور ہی کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، تو کیا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر پائے گا؟ اور جب ان چیزوں کا شکار ہو جائے تو پھر وہ آخر میں رونا روتا ہے قسمت کا. میری قسمت ہی ایسی ہے، پھر رب نے وہی منظور سی. بس یار میں نے بڑی کوشش کی، اللہ ہی نہیں چاہتا تھا. حد ہوگی، اللہ آپ کو کامیاب ہونا نہیں چاہتا یہ کیسے کہا؟ یہ ہمیں کس نے کہہ دیا؟ تو پھر یہ قسمت کا رونا رونے لگ جاتے ہیں لوگ. یہ گولی ہے. اگر آپ پہلی کسی گولی کا شکار ہیں تو ہو سکتا ہے کتابیں پڑھ کے، علم حاصل کر کے آپ لوگ ان گولیوں کے شکار ہونے سے بچ سکیں. یہ گولی سب سے خطرناک ہے اور زیادہ تر لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. اس سے بچنا سب سے مشکل ہے. بہرحال یہ گولیاں آپ نے دیکھی، ان میں جو بارود ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. تو اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون کون سی گولی، اس کا کون کون سا بارود آپ کو ہٹ کر رہا ہے. کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ہٹ کر رہی ہیں. اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ لوگ پیدائشی طور پر مثبت ہوتے ہیں یا ان کی چوائس ہوتی ہے؟ ایک ہی سچویشن نا، دو آدمی، ایک اس پہ ناراض ہوتا ہے، ایک اس میں خوش ہوتا ہے. ایک کہتا ہے میں اسے کر لوں گا، دوسرا کہتا ہے میری قسمت ایسی ہے. ایک مثبت سوچتا ہے ایک سچویشن میں، ایک نیگیٹو سوچتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پیدائشی مثبت یا نیگیٹو سوچنے والے لوگ پیدائشی ہوتے ہیں یا یہ ان کی چوائس ہوتی ہے؟ اگر ان کی چوائس ہوتی ہے تو یہ میری اور آپ کی چوائس بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ہماری چوائس ہماری زندگی کو بہت بہتر طریقے سے بدل سکتی ہے. آپ لوگ چھٹیوں کے لیے، سیر و تفریح کے لیے مختلف جگہ پر جاتے ہوں گے کبھی کبھار. ایک سوال ہے کہ اگر آپ ایک ہفتے کے لیے مری جائیں، رہنے کے لیے ایک ہفتے کے لیے، تو جو سامان پیک کریں گے وہ کون کون سا ہوگا؟ کیا کیا چیزیں پیک کریں گے اس میں؟ کپڑے. سردی مری جانا ہے تو وہ کون سے کپڑے ہوں گے؟ وہ سویٹر وغیرہ ہوگا، ٹھیک ہے. شوز، ہاں خواتین کے لیے تو کاسمیٹکس بھی ضروری ہے. اور جی کیا لے کے جائیں گے؟ موبائل فونز کے چارجر نہ بھول جانا، کیونکہ بڑا مسئلہ بن سکتے ہو اس کا. اچھا 7 دن کا ہے پلان، تو آپ جو پیکنگ کریں گے کپڑوں کی، مرد حضرات شیونگ کا سامان وغیرہ وغیرہ، وہ 7 دن کے حساب سے کریں گے نا، رائٹ. اب اگلا سوال ہے کہ 7 دن کے لیے اتنی پیکنگ آپ لوگ کریں گے، بڑے بڑے بیگ تیار کریں گے. آج آپ کی آنے والی زندگی کا پہلا دن ہے. وہ پورا سفر جو آپ نے آنے والے کئی ڈیکیڈز میں کرنا ہے، آج اس کا پہلا دن ہے. آپ نے اس کے لیے پیکنگ کرنی ہے. اس کے لیے بھی خاص طرح کی پیکنگ کرنی پڑے گی نا. جب آپ زندگی گزارنے کے لیے نکلیں گے، میں نے بتایا کہ ان لوگوں نے آپ کے اوپر فائرنگ شروع کر دینی ہے. لوگوں نے، حالات نے، منفی سوچوں نے، پتہ نہیں کس کس چیز نے آپ کے اوپر حملہ کر دینا ہے. ان سے بچنا ضروری ہے. اب آپ نے ان سے بچنے کے لیے کون سا سامان لینا ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم گولیوں سے بچنے کا فن سیکھ لیں. ادھر سے گولی ماری نیچے ہو گیا، گولی ماری چھلانگ مار کے پرے ہو گیا، گولی ماری کلا بازی کھائی پرے ہو گیا. کیا خیال ہے، یہ سامان لینا چاہیے، کچھ اور لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے. یہ کیا لینا چاہیے؟ ایگزیکٹلی. دوسرا بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اس میں مسئلہ ہے. گولیوں سے بچنے کا فن سیکھنے میں ایک مسئلہ ہے کہ گولی کسی نہ کسی صورت آپ کو ہٹ کر سکتی ہے. بلٹ پروف لباس میں بہت آسانی ہے، کیونکہ آپ نے اگر بچنے کا فن سیکھ بھی لیا تو انکانشیسلی کوئی نہ کوئی گولی کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو ہٹ کر جانی ہے. لیکن اگر آپ بلٹ پروف لباس پہن لیتے ہیں تو اب بے فکر ہو کے پھرتے ہیں، گولی لگے گی ٹکرائے گی بھی تو اثر نہیں کرے گی. پھر بلٹ پروف لباس لینا پڑے گا. اچھا تو یہ بلٹ پروف لباس پہننا بہتر ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ بلٹ پروف لباس آئے گا کہاں سے؟ یہ خاص طرح کی بلٹ پروف لباس ہوگا نا. یہ کہ کلاشنکوف کی گولی سے بچنے کا نہیں ہوگا لباس. یہ لباس اس سے بھی خطرناک گولی جو آس پاس سے، میں انوائرمنٹ سے آ کے لگتی ہے، اس سے بچنے کے لیے چاہیے. اور یہ لباس آئے گا سیلف چینج سے.
ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اس لباس کو نہیں، اس لباس کو جو اندر میں ہمارے اندر موجود ہے ہمیں اسے چینج کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کو لائف میں ایڈ کرنا پڑے گا۔ 3 چیزیں بدلیں گے تو آپ کا لباس بدل جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ کا اپنے ساتھ رویہ، آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے، آپ اپنے آپ کو کہاں گریڈ کرتے ہیں، آپ کے اپنے خیال میں آپ ایک کامیاب شخص ہیں کہ ناکام شخص ہیں، آپ کے خیال میں آپ ایمانت دار ہیں کہ دیانت دار ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے خیال میں آپ آگے جانے والے ہیں کہ پیچھے رہنے والے ہیں، آپ سمجھوتا کرنے والے ہیں یا لیڈ کرنے والے ہیں، آپ کون ہیں؟ پہلا سٹیپ۔ اور جو آپ کا اپنے ساتھ رویہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے کا تعین کرتا ہے۔ جیسے آپ اندر سے ہوں گے، میرے ساتھ زیادتیاں بڑی ہوئی ہیں، ہر آدمی مجھ سے جھوٹ بولتا ہے، اگر میں یہ سوچ کے رہوں گا تو میں لوگوں سے کیسے ملوں گا؟ نیگیٹیولی کہ پازیٹیولی؟ لیکن اگر میں پازیٹیو اندر سے ہوں گا تو لوگوں سے میرا رویہ بدلے گا نہیں بدلے گا؟ بدلے گا۔ اب ان دونوں کو بدلنے کی باتیں کرتے ہیں، مگر یہ دونوں بدلے کیسے جائیں گے؟ جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے۔ ان کا بیج سوچ ہے، اس کے لیے سوچ کو بدلنا ضروری ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کس لیے بھیجے تھے؟ سوچوں کو بدلنے کے لیے، لوگوں کی سوچوں کو بدلنے کے لیے بھیجے تھے، اور وہ بھی صرف پیغام دے سکتے تھے۔ بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ تو آج میں بھی اپنے پیغام دینے آیا ہوں، اس کے بعد یہ فیصلہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں بدلنا چاہتے۔ بدلنے کے لیے یاد رکھیے کہ تبدیلی ہمیشہ اندر سے باہر کا سفر کرتی ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ سوچا میں بدل جاؤں، اگر یہ بدل جائے تو میں بدلنے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ چینج ہو جائیں تو میں بدل جاؤں گا، میڈم آپ چینج ہو جائیں میں چینج ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ میں نے اپنی چینج کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں کیسے دے دیا؟ آپ لوگوں نے انڈا کبھی نہ کبھی تو کھایا ہوگا نا، اکثر آج کل سردیوں کا موسم ہے، اور بنایا بھی ہوگا، مردوں نے بھی انڈا بنایا بھی ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈے کے اندر ایک زندگی ہوتی ہے، اگر انڈے کو باہر سے ضرب لگائی جائے تو اندر موجود زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اندر موجود زندگی اندر سے ضرب لگائے تو ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ خود دونوں صورتوں میں ٹوٹ رہا ہے، باہر سے ضرب لگائی جائے تو اندر موجود زندگی ختم ہو جاتی ہے، ضرب اندر سے لگے تو نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ دس از دا کی پوائنٹ۔ اگر آپ کو ضربے لگا کے چینج کیا گیا تو آپ کے اندر کا انسان مر جائے گا۔ اب ٹائم پر نہ آئے تو یہ ہوگا، آپ نے کام پورا نہیں کیا تو یہ ہوگا، آپ نے رویہ چینج نہ کیا تو یہ ہوگا۔ یہ باہر سے ضربے لگا کے چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز آپ کو ہیومیلیشن فیل ہوتی ہے، سم ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوگی، میرے ساتھ 10 منٹ لیٹ ہوا تو کیا ہو گیا، آپ یہ چیزیں فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تبدیلی اندر سے آئے، آپ نے خود اپنے اوپر یہ obligation لگائی ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے کیا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اگر یہ ضرب اندر سے لگے تو ایک نیا انسان جنم لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا۔ تو پھر ہمیں کس کا ویٹ کرنا چاہیے؟ کوئی باہر سے آ کے ضرب لگائے کہ آج یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ اندر سے ضرب لگا کے ایک نئے انسان کو پیدا کرنا ہے۔ آج لگے گی ضرب؟ یہ ضرب لگانے کے لیے آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ میں ذمہ دار ہوں اپنے حالات کا۔ تو بس پاکستان پھنس گئے ہیں، کس ادارے میں آ گیا، والدین ایسے تھے، اسکول ایسا تھا، ٹیچر ایسے تھے، میں اس لیے ایسا ہوں۔ نو، آپ ذمہ دار ہیں اپنے حالات کے، آپ ذمہ دار ہیں اپنے کردار کے، آپ ذمہ دار ہیں ہر اس عمل کے جو آپ کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے زندگی میں بے شمار کامیاب لوگ دیکھے ہوں گے، اگر آپ ان سے ملیں، اگر آپ کو سیمینار اٹینڈ کرنے کی عادت ہے، بڑے بڑے سیمینار میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک آدمی اسٹیج پر آتا ہے، وہ اپنی سکسیس سٹوری بتاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ان مشکلات کا سامنا کیا، یہ بڑی زبردست باتیں بتا کے کہتا ہے، اور آج میں اللہ کی فضل سے کامیاب ہوں۔ سنتے ہیں ایسی باتیں، ٹی وی پر بھی آتی ہیں، سیمینار میں لوگ بتاتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص اپنے اعمال کی اور اس کے نتیجے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ کیا آپ نے کسی بھی ناکام شخص کو پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اسٹیج پر آ کے سر جھکا کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ناکام آدمی ہوں اور الحمدللہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے؟ کبھی نہیں سنا۔ لیکن اگر کامیاب شخص اپنے اعمال، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے کامیاب ہے تو پھر ناکام شخص بھی تو اپنے اعمال کی وجہ سے ناکام ہے۔ مگر وہ ناکام شخص اس سے پوچھے ناکامی کی وجہ کیا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ قسمت کے نام، دوسروں کی وجوہات،